الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے معاملات میں مشاجرات میں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ شوق ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ذرا سی بھی گستاخی اگر منہ سے نکل گئی یا دل میں بیٹھ گئی تو ایمان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ کر کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کو ڈر جانا چاہیے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ تو خود امیر معاویہ کی فضائل بیان فرماتے ہیں، لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اچھا درس دیتے ہیں، مثبت باتیں بیان فرماتے ہیں، لیکن آج مولا علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے آپ کی وجہ سے اگر میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کریں تو اس سے ان سے مولا علی کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یوں تو بہت سارے اعتراضات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو میں 2 یا 3 اعتراضات کے انشاءاللہ اچھے انداز کے ساتھ جواب دیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ تو محترم ناظرین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ایک یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں خلافت کے لیے نامزد کیوں فرمایا؟ اچھا، اگر نامزد فرمایا تو آپ کو پتا تھا کہ یزید ایک فاسق فاجر اور برے کاموں کا عادی شخص ہے، پھر بھی آپ نے اس کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا؟ یاد رکھیے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے نامزد کرنا یہ کوئی بھی ناجائز کام نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہی خلافت کے لیے نامزد فرما دیا تھا۔ اسی طرح مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں ہی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرما دیا تھا۔ اگر اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو اپنا جانشین اور خلافت کے لیے مقرر کرنا ناجائز ہوتا تو آج کل کے لاکھوں پیران عظام اپنے بیٹوں کو اپنی زندگی میں جانشین مقرر کر دیتے ہیں، تو یہ پھر کیسے جائز ہو جاتا؟ لہٰذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے نامزد کرنا یہ بالکل فضول قسم کا اعتراض بنتا ہے۔ اب رہی بات یزید کے فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، تو سن لیجئے، کثیر روایات کے مطابق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کے فسق و فجور کی معلومات نہ تھی۔ ویسے بھی یزید کا فسق و فجور، یزید کے برے کرتوت خلافت متمکن ہونے سے پہلے چھپے ہوئے تھے، عیاں نہیں تھے، ہر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یزید کے کرتوتوں سے بالکل بے خبر تھے۔ مزید اعتراض، جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، وہ ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ کی جنگ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بہت مختصر سی وجہ یہ سن لیجئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے مولا علی سے جنگ نہیں کی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصاص، ان کے قتل کا بدلہ جلد از جلد لیا جائے، جبکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ تھوڑا پینڈنگ کر دیا جائے، کچھ وقفہ ڈال کر پھر اس کا قصاص لیا جائے۔ اس اختلاف کی وجہ بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر دی۔ نہ ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے جنگ لڑے، نہ ہی مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کو خلافت سے انکار کرنے پہ جنگ لڑی۔ یہ جنگ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے جلد لینے یا دیر سے لینے کے اختلاف پر ہوئی۔ اللہ میں سمجھ بوجھو تک ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ مزید لوگوں تک اس کی معلومات پہنچے۔ بہت بہت شکریہ۔